دنیا سے بیزار صحابہ، دین کے پہرے دار صحابہ، کہتی ہے خود ان کی غلامی آقا کے دلدار صحابہ، بغض و عداوت سے ہے عاری، الفت سے سرشار صحابہ، غیروں کو ہے بیجا شکوہ، آپس میں سب یار صحابہ، کفر کی شوکت توڑ کے رکھ دی اسلامی تلوار صحابہ، احسن سیرت اجمل فطرت اصحاب کردار صحابہ، اہل حق کا ہے یہ عقیدہ، ہے حق کا معیار صحابہ، غیروں نے پھیلائی نفرت، آپس میں سب یار صحابہ، مقصد فن اصحاب کی مدحت، عنوان اشعار صحابہ، شاہوں کو خاطر میں نہ لاتے مفلس اور نادار صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ عیسائی ہو جاؤ، پھر لالچ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر چکا ہوں، اب عیسائی نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے خطرناک حربہ آزمایا۔ یہ نوجوان صحابی بڑے مذاقیہ تھے۔ یہ صحابی ایسے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکثر و بیشتر ہنسا دیا کرتے تھے، اتنے ہنسایا کرتے تھے۔ ان کو صحابہ گدھا کہا کرتے تھے، پیار سے گدھا کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ حمار۔ ایک دفعہ کسی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بہت مذاق کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارے اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے دل کے اس قدر قریب تھے، جو اللہ کے نبی سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے، یہ عیسائیوں کی قید میں آ گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ پر آخری حربہ آزمایا کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے ساتھ کمرے میں بند کر دی، شراب اور خنزیر کا گوشت ساتھ رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ اس سے زنا کراؤ، کیسے بھی ہو۔ جب مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا تو یہ ایمان بھی بیچے گا اور سب کچھ بیچے گا۔ 3 دن 3 راتیں وہ لڑکی سارا زور لگاتی رہی کہ کسی طرح یہ میری طرف تو دیکھے، جب یہ دیکھے گا تب اس کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب یہ دیکھے گا ہی نہیں اور آنکھ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اب یہ قرآن پاک اس صحابی کے اندر زندہ ہے۔ انہوں نے ہماری طرح تفسیریں نہیں پڑھی تھی، وہ آج کے نمازی نہیں تھے، وہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح مسلمان نہیں تھے، وہ تفسیریں نہیں جانتے تھے قرآن پاک کی حقیقت کو، لیکن سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ بڑے لمبے چوڑے مسائل پر باتیں نہیں کیا کرتے تھے، وہ لمبی چوڑی تقریریں اور خطابت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے یوں کہا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے کہا کہ آنکھ کو جھکاؤ۔ اب حضرت عبداللہ کی آنکھ کا پردہ جھکا ہوا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ آج میرے دوستو بازار میں پتہ لگے گا کہ غلامی کتنے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب ہم بازار میں چلتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے معیار کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نظریں غیر محرم کو دیکھنے کے بعد کس قدر جھک جاتی ہے۔ حضرات صحابہ سے پوچھئے کہ نبی کی غلامی کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلے ہیں، لڑکی خوبصورت ہے، لیکن ان کے سامنے 2 آیتیں آ رہی ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں سے کہہ دو کہ آنکھوں کو جھکائے۔ دوسری آیت ان کے سامنے یہ آ رہی ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، اور نبی کا طریقہ معلوم ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔
آنکھ کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں سنایا، اللہ نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اے مسلمان، کہ اے مومن، تیری آنکھ ایسے جھکے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا تھا، اپنے دامن کو بچا لیا تھا۔ وغلقت الابواب، دروازے بند، اور وہ مزین، وہ آلت ہی تلک، اور دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میری طرف، اور سب کے سب دروازے بند ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کو یاد کر کے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ حقیقت میں مسلمان تھے، وہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ حقیقت میں عاشق رسول تھے، وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے تھے۔ ان کے اندر قرآن کے علوم، قرآن کا نور اتر چکا تھا۔ وہ حقیقت میں صحابہ محمدی تھے، اندر نبوت کی غلامی تھی۔ 3 دن تک لڑکی زور لگاتی رہی کہ عبداللہ کی آنکھ اڑ جائے، عبداللہ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کی رحمت کو اتارتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ان اعمال سے حل ہوں گے، ہمارے مسئلے دنیا کے ان اسباب سے حل نہیں ہو سکتے۔ آخر میں وہ عیسائی سردار نے اس لڑکی سے علیحدگی میں کہا، تو نے اس کو گناہ پر آمادہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی، اس نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا، تو میں اسے کیسے گناہ پر آمادہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ پر 3 دن لڑکی نے زور لگایا کہ کسی طرح یہ میری طرف دیکھے تو صحیح۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، ارے بادشاہ، تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ پتہ نہیں کہ وہ پتھر تھا یا لوہا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ اس نے کھایا نہ پیا، تو میں اسے کہاں گمراہ کرتی؟ قیصر نے بلایا اور حکم دیا کہ اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو۔ پانی کو آگ پر چڑھایا گیا اور پھر اس میں تیل ڈالا گیا۔ کہنے لگے کہ جب یہ کھولنے لگ جائے تو اس کے 2 ساتھی اس میں ڈال دو، اگر یہ پھر بھی عیسائی نہ ہو اس کو بھی ڈال دو۔ جب 2 ساتھیوں کو ڈالا گیا اور وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے، جب ان کو ڈالا جانے لگا تو یہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کون رو رہا ہے؟ ان کو واپس بلاؤ۔ کہا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نہ موت کے خوف سے اور نہ زندگی کے شوق میں رو رہا ہوں۔ پوچھا، پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے، میرے پاس صرف ایک زندگی ہے، اب یہ ختم ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی ہی میری جانیں ہوتی، وہ ایک ایک کر کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے میں خوشی سے قربان کرتا چلا جاتا۔ میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کی شان ہی نرالی تھی۔ ان کے اندر اللہ کے نبی کا اور اللہ کا ایسا عشق تھا کہ ان کو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ آج ہمارے جذبے ایسے ہیں کہ ہم دنیاوی لحاظ سے بس کامیاب ہو جائے، آخرت کو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ کس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے؟ کس نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، ابھی ہمیں اور جینا ہے، ابھی ہمیں اور زندگی گزارنی ہے؟ میرے دوستو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلیے اور اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے مطابق ڈھال دیجئے، نبی کی غلامی میں آ جائیے، شریعت کو اپنے سینے سے لگا کر اس سے ایک مرتبہ محبت کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے دونوں جہاں میں اللہ پاک کیسے کامیاب کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے حضرات صحابہ کی شان میں، خون سے چراغ دی جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، خود تو ایک ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بدر و احد میں خون پلایا صحابہ نے،
ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اصحاب رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.